اپ سائڈ موجود ہے. یہ 3.94% جو گروتھ ہوئی اور اگلے سال جو 4.8% کی امید ہے اور امید ہے اس سے بھی بہتر ہوگی, اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے بیلنس کر کے توازن کے ساتھ ہم فیصلے کرتے چلے گئے. اب آپ اچھا میں اس پہ آ ہی گیا ہوں تو میں ایک کامنٹ اب دیتا ہی جاؤں. جو یہ سب پریشان ہے نا, یہ اچانک سے, وہ کہتے ہیں جی اچانک سے گروتھ کہاں سے آ گئی. کل اس نے علی مجھے افضال اکرم نے بھیجا میرا کلپ, آئی تھنک 19 فروری 2019 کا ہے. میں فائنانس منسٹری میں ٹاک کر رہا ہوں اور کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جی یہ گروتھ کب آئی ہے. میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کتنا میکرو اکنامک کرائسس ہے, کیوں ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ بھی میں کامنٹ کرتا ہوں میکرو اکنامک کرائسس پہ. اور تو انہوں نے پوچھا جی اچھا یہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا, اتنے مشکل حالات ہیں, اس لیے جس طریقے سے ابھی ہم بات کریں نا, جب کووڈ سے نکلنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے وقتی طور پر, اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ صحیح بنیاد بن جائے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے لانگ ٹرم کے اندر. یہی ایگزیکٹلی وہاں پہ ہو رہا تھا. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی سمجھ گئے, یہ بتائیں گروتھ کب آئی تھی. یہ کلپ میں اس کو بھی ٹویٹ بھی کرتا ہوں. فروری 2019 میں نے کہا تھا 2 سال کے بعد آئے گی. یہ تو ہم نے 2 سال بعد پہلے بتایا تھا آپ کو, یہ اچانک نہیں آئی ہے, یہ کوئی پالیسی تھی, کوئی سوچ تھی جس کو کنسسٹنٹلی فالو کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ ہمارا گروتھ ایسٹیمیٹ 4.8% کا ہے, امید ہے اس سے بھی بہتر ہوگا. اور یہ ٹرم کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو آخری سال مسلم لیگ نون کی حکومت میں 5.4% گروتھ ہوئی تھی اس سے زیادہ گروتھ ہوگی. لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ گروتھ ایسے ہوئی کہ 20 ارب ڈالر کا بیرونی خسارہ تھا اور پٹاخہ بول گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل ایک صاحب ہیں میرے کو جاننے والے, خسرو بختیار کے ساتھ پروگرام پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہی جو پچھلے 2.5 سال سے میں بولتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی یہاں پر اور پاکستان کی معیشت پتہ نہیں کدھر جا رہی تھی, اور انہوں نے کہا بڑے غلط فیصلے کیے, ان کو فوراً IMF کے پاس چلا جانا چاہیے تھا. ہیلو بھائی جان, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معیشت آسمان پہ جا رہی تھی, IMF پہ کیوں ہمیں جانا چاہیے تھا فوری طور پہ. اب فوری طور پہ یہ نہیں کہ طریقن صاحب نے غلطیاں کی پھر گئے, کہہ رہے فوری طور پر کیوں نہیں گئے. اللہ تعالیٰ الحق ہے, صرف وقت جو ہے آہستہ آہستہ سب دکھاتا رہتا ہے کہ فیصلے ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اچھی نیت سے فیصلے کرتے ہیں, کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا, اور یہ کسی صورت میں نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جو ہم ہر فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, چاہے وہ فائنانس منسٹری ہو چاہے وہ NCOC ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہتر فیصلے کریں, بٹ نیت یہی ہوتی ہے کہ مجموعی طور پر جو بہتری ہو وہاں تک کریں. تو یہ تو آپ کو تھوڑا سا میں شیئر کر رہا تھا کہ کدھر سے ہم آ رہے ہیں. اس کے اوپر میں نے صرف ایک چیز اور جو میں بول رہا تھا نا, وہ گورے جو بول دے, ابھی ایک بہت بڑا طوفان جو کھڑا ہوا وہ یہ طوفان کھڑا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.9% صرف غلط ہے, تقریباً ایگزیکٹلی برابر ہے. لیکن جب ہم کہہ رہے تھے 0.38% تو ورلڈ بینک اور IMF کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے -1.5%, -2% ہوگی. یہ تو اب ریکارڈ آ گیا نا. اپنے آپ کے اوپر بحیثیت ملک اعتماد کر کے چلیں. اگر آپ سچائی سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیا کہتی ہے. اب آگے کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مال جو ہے وہ میں بڑی اسٹرکٹ SOP کے ساتھ کھول لوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 دن کے بجائے 1 دن سیم ڈے پہ آ جاؤں, اور یہ بھی آپ نے اپنی سپیچ میں نہیں کہا, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 بجے کے بجائے 10 بجے تک مارکیٹیں کھلی رہنے دیں. میں تو اسے کسی چیز سے بھی نہیں اتفاق کرتا. میں تو چاہتا ہوں کہ بغیر کسی SOP کے ساری مارکیٹ کھلے. میں چاہتا ہوں 24 گھنٹے مارکیٹ اوپن ہو, اور میں چاہتا ہوں کوئی بھی سیم ڈے نہ ہو. یہ میں بار بار NCO سے بھی سمجھاتا ہوں. ہمارے لیے بہتری یہ ہے جتنا کاروبار زیادہ آپ کا بڑھے گا, یہ آپ پر نہیں میں اذعان کر رہا, یہ ہمارا. اچھا وہ اب یہ کہاں پہنچنا کیسے, وہاں ادھر پہنچنے کا بہترین راستہ کیا ہے, اور یہ کب پہنچا جا سکتا ہے. یہ وجہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس آیا, اور آپ نے بالکل درست بات کی. میں آپ کو بتاؤں, میں باقی بھی ہمارے دوست احباب ہیں, سب ساتھ بیٹھتے ہیں اسمبلی کے اندر. یہ علی ایوان زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ گپے شپے لگانے کے لیے, ہمیں بھی موقع ملتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں تو لوگوں سے گپ لگاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زندگی میں بڑے میرے اوپر احسانات کیے ہیں, بڑے کرم کیے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. عمران خان نے مجھے الیکشن لڑا دیا اسلام آباد سے. اسلام آباد کا MNA ہونا
سے زیادہ آسانی کا کام کوئی نہیں ہے. سوچ آپ کی وہی ہوتی ہے جو اجتماعی بہتری کے لیے ہے. میرے پاس کوئی نہیں آتا جو کہ میرے لیے ذاتی یہ کام کر کے چاہے اس کو قانون توڑ دو یا کچھ کر دو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد کی تاجر برادری اور سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں نے خاص طور پہ آپ کو یہاں پہ دعوت دی تھی, میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں مجھے آپ پر فخر بھی ہے جس طریقے سے اسلام آباد کی تاجر برادری نے ہماری اور سب کی اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے ہم نے مدد کی. ندیم گجر صاحب جو ہیں یہ تو واقعی میں ظاہر ہے ہمارے نمائندے بھی ہیں, یہ تو سپورٹ کرتے بھی ہیں, لیکن اجمل بلوچ جیسے شعلہ بیاں مقرر جو ہیں انہوں نے بھی ہماری مدد کی اور اجتماعی بہتری کے لیے بڑی ہماری مدد کی, تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جی آگے جانا کدھر ہے. ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں. علامہ اقبال کا ایک بڑا میرا فیوریٹ شعر ہے, رب کعبہ کی قسم حد سے گزر جاتی ہے جب شعلہ مشرق سے جل کر خاک ہو جاتی ہے شب. تو وہ صبح کو آپ کو جس وقت پہلی کرن نظر آنی شروع ہوتی ہے نا, آپ کو روشنی نظر آنی شروع ہوتی ہے, ہم وہاں پر پہنچے ہوئے. اچھی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ویکسینیشن کا کام چل رہا ہے وہ باقی ملک کی نسبت باقی تمام چیزوں کی طرح عمومی طور پہ ہمارا یہاں کام جو ہے زیادہ بہتری سے چلتا ہے, بٹ اس وقت جو کام ہے وہ ویکسینیشن کا بھی بہتری سے چل رہا ہے اور 21% جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے اسلام آباد کی وہ ویکسینیشن کروا چکی ہے. خراب خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ ہے اور جتنی ہم تیزی سے یہ کام کر جائیں گے اتنا ہم پرماننٹلی ادھر سے نکل جائیں گے. میں آپ کو ابھی کی اپڈیٹ دیتا ہوں صبح جو میرے پاس آئی ہے, اور وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ میساچیوسیٹس جو امریکہ میں ایک ایسی ریاست ہے جو بہت انہوں نے کنزرویٹو فیصلے کیے, انہوں نے بڑی آخر کے اندر فیصلے کیے, وہاں پر بھی ابھی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ وہ بالکل کھول رہے ہیں, کمپلیٹلی مارکیٹس وغیرہ کھلنے کے لیے چلی جا رہی ہیں. اور یہ کام وہ کر رہے ہیں کیونکہ ویکسینیشن ایک سٹیج پہ پہنچ گئی ہے. ہمارے پاس یہ جو ہم نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے جہاں ہم بالکل اس سے نکل سکتے ہیں وہ صرف چند ہفتوں کی مار ہے. اب یہ سالوں کی نہیں, مہینوں کی نہیں, اگر ہم کانسنٹریٹ کر کے یہ کام کر لیں, ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے 20,000 ویکسینیشن روزانہ کرنے کی. ٹھیک ہے جی, ہماری کل کی تھوڑی سی کم ہوئی تھی لیکن ہماری جو فرسٹ ڈوز ویکسینیشن ہے اسلام آباد میں وہ 6,000 8,000 پچھلے تھی, تو آپ سمجھ لیں اوسط 7,000 ہے. میں فرسٹ ڈوز کی بات کر رہا ہوں, 20,000 کے اوپر اسلام آباد کے اندر جا سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, این سی او سی کی ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھے گی, ہم نے یہ کیمپین چلانی ہے. اور سب سے زیادہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ہم دوسرے سٹیک ہولڈرز کے پاس بھی جائیں گے, سب سے پہلے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ سب سے بڑا اس میں جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے وہ اس کمیونٹی کو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے. جتنی جلدی ہم ویکسینیشن کو اوپر لے جائیں گے اتنی جلدی ہمارے پاس بتدریج یہ بالکل پابندیاں کھولنے کا کی اپرچونٹی آ جائے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اب مہینوں نہیں, یہ ہفتوں کی بات ہے. اور ٹارگٹ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں, جو ان کو علی ایوان وارا کو بھی میں نے اس دن ٹارگٹ دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اگلی جو ہماری بڑی عید ہو اس کے اندر کوئی بندشیں نہ ہو مارکیٹ کے اندر, اور آپ بالکل کھلے ہوئے ہوں کام کرنے کے لیے. سو یہ کام کرنا ہے. مجھے یقین ہے این سی او سی پوری آپ کو بھرپور مدد فراہم کرے گی. آپ کی اگر لیڈرشپ ہوگی, آپ کے ذریعے ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے تھے, صرف فیملیز نہیں, فیملیز تو کریں میرے خیال میں ہماری فیملیز میں سے اکثر ویسے بھی ویکسینیٹ ہو جائیں گے. اصل جو آپ کی مدد کی ضرورت ہے جو آپ کے کاروبار کے اندر امپلائیز ہیں ان کی ویکسینیشن. دوسرا ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا علی, یہ کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا ہمیں پنڈی چیمبر کے ساتھ. پنڈی چیمبر بھی بڑا پروگریسو چیمبر ہے, ان کے ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ اسلام آباد پنڈی ایک ہی تقریباً چیز ہے. بہت سارے جو آپ کی دکانوں میں بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پنڈی سے آتے ہیں, اور اگر پنڈی میں زیادہ ہوگا اور اسلام آباد میں ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے تو وہ لوگوں نے ادھر سے ادھر آنا شروع ہو جانا ہے. سو ہم نے دونوں کا مل کے یہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا اس میں کوئی مجھے شک ہی نہیں ہے. تو نمبر ہے ہمارے ویکسین ہمارے ہاتھ میں, ویکسینیشن سینٹرز بنے ہوئے, ہم مارکیٹوں کے اندر بھی ویکسینیشن سینٹرز لگا سکتے ہیں. ہر مرکز کی تنظیم جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ پارٹنرشپ کی ایک ادھر ہی ہم جگہ کر دیں, موبائل ہم یونٹس بھیجیں, ہم مراکز کے اندر بھی کریں. جو بڑی فیکٹری ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرنے آتے ہیں وہاں پہ بھی موبائل یونٹس لے جا کے ادھر ویکسینیشن کریں. آپ چیمبر کے اندر کوئی یہاں پر اگر سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں ادھر سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے.
تو سب مل کر کام کرتے ہیں اور اس کو کیمپین بنائیں اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں مل کے. میری تو ظاہر ہے قومی ذمہ داری ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے اسلام آباد ایم این اے والا رول بھی، پلاننگ منسٹر اور این سی ایس سی چیئرمین کے علاوہ مجھے اسلام آباد ایم این اے رول والا بھی پلے کرنا پڑتا ہے. میں اس وقت اس موڈ میں